السلام علیکم، میں ہوں ایلار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر۔ ڈیئر آڈینس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک میڈیکل کنڈیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کو عام زبان میں فیٹی لیور کہا جاتا ہے۔ یہ کنڈیشن جو ہے کامن بھی ہے اور اتنا زیادہ کامن بھی نہیں ہے۔ 20% کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ جو ہے وہ اس کنڈیشن سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیور، جس کو عام زبان میں ہم جگر کہتے ہیں، اس کے مختلف کام ہیں، بڑے امپورٹنٹ کام ہیں، جس میں ایک رطوبت پیدا کرنا جس کو ہم بائل کہتے ہیں، اور یہ بائل ڈائجسشن میں کام آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈائجسٹیو سسٹم اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو۔ اسی طرح پروٹین پیدا کرنا، لیور کے اندر مختلف قسم کے پروٹین پیدا ہوتے ہیں۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے کریاٹین کا ذکر کیا تھا جو کہ لیور میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جو پروٹین ہے وہ لیور کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آئرن سٹور کرنا، تو آئرن جو ہے وہ بھی کسی حد تک لیور کے اندر جو ہے وہ سٹور رہتا ہے۔ اور نیوٹرینٹس کو انرجی میں کنورٹ کرنا، یعنی انرجی پروڈکشن، اس میں بھی لیور کا جو ہے وہ کردار ہے۔ اسی طرح بلڈ جو ہے، بلڈ کلاٹنگ میں جو پروٹین حصہ لیتے ہیں، ویسے بلڈ کلاٹنگ میں بیسیکلی پلیٹلیٹس حصہ لیتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی پروٹینز ہوتے ہیں، تو وہ پروٹینز جو ہوتے ہیں وہ لیور کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کو اسٹرانگ بنانے میں کچھ اینٹی باڈیز حصہ لیتے ہیں، تو یہ اینٹی باڈیز بھی موسٹلی جو ہے وہ لیور کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ادھر اس کی کریشن ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ لیور از دا کیمسٹری آف آور باڈی۔ لیور جو ہے یہ ہماری باڈی کی کیمسٹری ہے، یہاں پر کیمیکل بنتے ہیں اور یہاں پر کیمیکلز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ ارگین ہے اور اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اب ہوتا کیا ہے فیٹی لیور میں، لیور کے جو اپنے سیلز ہوتے ہیں، جو نارمل سیلز ہوتے ہیں، جن سیلز سے اور جن ٹیشوز سے لیور بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے اوپر فیٹ یا چربی جو ہے وہ جم جاتی ہے، چربی کولیکٹ ہو جاتی ہے لیور کے سیلز کے درمیان۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو فیٹ سیلز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے سکارز بنتے ہیں۔ سکار داغ کو کہا جاتا ہے، وہ داغوں میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، لیور جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو فائبروسس کہا جاتا ہے۔ پھر فائبروسس سے نیکسٹ جو سٹیج ہے، اسی سٹیج کو سرہوسس کہا جاتا ہے۔ سرہوسس میں ہوتا کیا ہے کہ جو لیور سیلز ہیں، جو نارمل سیلز ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ پر یہ جو فیٹ سیلز ہے یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو کام اوپر ہم نے جن کا ذکر کیا، یعنی بائل کریشن، اسی طرح مختلف قسم کے انزائم پیدا کرنا، پروٹین پیدا کرنا، تو یہ کام تو لیور سیلز کرتے ہیں، فیٹ سیلز تو نہیں کرتے۔ تو ظاہری بات ہے جب لیور سیلز جو ہے وہ کم ہوں گے اور فیٹی سیلز جو ہے وہ زیادہ ہوں گی تو لیور کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اسی کو سرہوسس کہا جاتا ہے۔ اور یہ سرہوسس جو ہے آگے جا کر خدا نخواستہ یہ سٹیج اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لیور فیلئر ہو جاتا ہے، اسی طرح لیور کینسر جو ہے وہ بھی واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، فیٹی لیور جو ہے موسٹ کیسز میں یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے یا کسی بڑے مسئلے کا سبب نہیں بنتا۔ 20 سے لے کر 30% لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اگلے سٹیجز میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو 70% جو لوگ ہیں وہ اسی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ تو کچھ احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور آپ اختیار کریں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو
فیٹی لیور کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اب جی آتے ہیں فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے، تو اس کیوں کا جواب ہم دیتے ہیں۔ جب اس کیوں کا جواب ہم دیتے ہیں تو فیٹی لیور کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک ہے وہ فیٹی لیور جو لوگ الکوہل استعمال کرتے ہیں اور جن میں فیٹی لیور الکوہل کے استعمال کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اس کو الکوہل انڈیوسڈ فیٹی لیور ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ الکوہل انڈیوسڈ فیٹی لیور ڈیزیز۔ ایک اور قسم ہے جس میں لوگ جو ہے وہ الکوہل تو استعمال نہیں کرتے، یعنی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ الکوہل استعمال نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ان کو جو فیٹی لیور ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس قسم کو نان الکوہل فیٹی لیور ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ NAFLD اس کو کہا جاتا ہے، نان الکوہل فیٹی لیور ڈیزیز۔ تو یہ دو قسمیں اس کی بن جاتی ہیں، اور کیوں بن جاتی ہیں، کازز کی وجہ سے بن جاتی ہے کہ اگر فیٹی لیور الکوہل سے کی وجہ سے ہو جائے تو اس کو الکوہلک کہا جاتا ہے، اور اگر فیٹی لیور جو ہے وہ نان الکوہل یعنی الکوہل کی وجہ سے نہیں ہو جاتی، کسی اور وجہ سے ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کو ہم نان الکوہلک کہتے ہیں۔ اب کن لوگوں میں فیٹی لیور ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، تو ہسپانیہ ایک ملک کا نام ہے، جو ہسپانوی شہری ہیں ان میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایشین جو شہری ہیں ان میں بھی یہ ریشو جو ہے یہ زیادہ ہے۔ تو امریکہ میں جو ہسپانیہ کے لوگ رہتے ہیں یا ایشیا کے لوگ رہتے ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ ہے۔ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی اب بہت کامن ہے اور بہت زیادہ یہ بیماری لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ خواتین جو مینوپاس میں ہو، یعنی جن کی مینسز رک گئے ہو، جن کی عمر جو ہے وہ 45 یا 50 سال سے اوپر چلی گئی ہو، تو ان خواتین میں بھی جو فیٹی لیور ہے ان کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو موٹے لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بالخصوص ان کے پیٹ کے گرد چربی جو ہے وہ زیادہ ہو، یعنی ان کا توند باہر کو نکلا ہوا ہو، تو ان میں بھی فیٹی لیور کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی فیٹی لیور ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ میڈیکیشنز بھی ایسی ہیں جن میں فیٹی لیور جو ہے اس کا چانس جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مختلف قسم کی میڈیکیشنز ہیں، وہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں، کیونکہ بعض میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ میڈیسن آپ چھوڑ دیں۔ اب جی ہم آتے ہیں سائن اینڈ سمپٹمز کیا ہیں، تو عموماً موسٹ کیسز میں اس کی کوئی خاص سمپٹمز، کوئی خاص علامات نہیں ہوتی۔ عموماً ہوتا کیا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس کسی اور وجہ سے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو LFTs کا ایک ٹیسٹ ہے وہ ریکمنڈ کر دیتا ہے، یا آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرانے کو کہتا ہے، تو ادھر الٹرا ساؤنڈ میں یا LFTs میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو تو فیٹی لیور یہ ہے، تو عموماً ادھر سے پتہ چل جاتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں مریض جو ہوتے ہیں ان کو کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، لیکن اگر علامت ہو، مثال کے طور پر اگر اگلے سٹیجز میں فیٹی لیور جو ہے وہ گیا ہو فائبروسز میں یا سرہوسز میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پیٹ کا جو دایاں حصہ ہے، رائٹ اور اپر، یہ جو حصہ ہے، اس حصے میں عموماً درد ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، ایک علامت اس کی یہ ہے۔ اسی طرح اس کی ایک علامت جو ہے وہ نازیہ ہے، متلی آنا، قے آنا، بھوک کا نہ لگنا، اور اسی طرح ویٹ لاس جو ہے، وزن کا کم ہونا، تو یہ بھی کچھ علامات ہیں۔ اسی طرح جنڈس، یرقان جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، اور چہرے کا کلر جو ہے وہ یلو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ریٹینا جو ہے یعنی آنکھ کا جو سفید حصہ ہے، اس میں بھی یلو کلوریشن آ جاتی ہے، یلو ہو جاتا ہے، تو یہ جنڈس جو ہے یہ بھی ایک علامت ہے فیٹی لیور کی۔ اڈیما ہے، اڈیما سوجن کو کہا جاتا ہے، جب ہماری جسم کے کسی حصے میں پانی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جسم کا وہ حصہ جو ہے اس میں سوجن ہوتی ہے۔ فیٹی لیور میں عموماً جو پیٹ کی جھلیاں ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ میں اڈیما ہو جاتا ہے۔
اب کچھ عام علامات بھی ہیں جس میں ویکنس ہے، کمزوری ہے، ٹائرڈنس ہے، تھکا ہوا انسان محسوس کرتا ہے، تو یہ کچھ جنرل علامات ہیں۔ تو اس قسم کی علامات جو ہے وہ فیٹی لیور کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، فیٹی لیور کے ساتھ یہ ہو جاتے ہیں۔ علاج اس کا کیا ہے؟ تو ڈیئر آڈینس، کوئی خاص ایلوپیتھی میں جو انگریزی میڈیسن ہے اس میں کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ وٹامن ای کی بات کرتے ہیں کہ یہ زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح احتیاطی تدابیر کی بات کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک ڈاکٹرز آپ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ کو احتیاطی تدابیر یا لائف سٹائل چینجنگ کو کہے گا کہ بھائی اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کریں۔ موسٹ کیسز میں فیٹی لیور جو ہے یہ ریورس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ریورس نہ ہو جائے تو کم سے کم فیٹی لیور کے سٹیج پر ہی آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو الکوہل کی وجہ سے فیٹی لیور ہے تو الکوہل چھوڑنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے، اس وجہ کو آپ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر آپ کو موٹاپا ہے تو موٹاپا کو کم کرے، ایکسرسائز زیادہ کرے، کھانا پینا کم کرے، یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے، لائف سٹائل کو چینج کرے۔ اسی طرح اگر آپ کو میڈیکیشنز کی وجہ سے ہے، کچھ ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان ادویات کو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے تحت ان کو چینج کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پر متبادل میڈیسن جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جن لوگوں کو ابھی فیٹی لیور ہوا نہیں ہے لیکن اوپر جو میں نے کہا کہ ہو گیٹس، کن لوگوں میں اس کے چانسز زیادہ ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ موٹے لوگ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اسپانیہ کے لوگ، ایشیا کے لوگ، پھر ہم نے کہا کہ وہ خواتین جو مینوپاس میں ہیں یا جن کو پہلے سے کوئی ہیپیٹائٹس ہے، ہیپیٹائٹس اے بی سی وغیرہ ہے، تو ایسے لوگوں میں فیٹی لیور ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں اگر ابھی فیٹی لیور ہے بھی نہیں تو پھر بھی یہ احتیاط کریں، اپنا وزن بڑھنے نہ دیں، اسی طرح الکوہل استعمال نہ کریں، اسی طرح جو میڈیسن جن کی وجہ سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے اس سے حتی الوسع پرہیز کریں تاکہ ان میں فیٹی لیور جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو۔ تو ڈیئر آڈینس، ہم نے آج کی ویڈیو میں بات کی ہے فیٹی لیور پر کہ فیٹی لیور کیا چیز ہے، یہ بیماری کیوں ہو جاتی ہے، کن لوگوں میں اس کے چانسز زیادہ ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ ہم فیٹی لیور کا جو ہومیوپیتھک علاج ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بہت ساری صورتوں میں ہومیوپیتھک علاج ہمارے پاس واحد علاج بچتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی ساتھ جاری رکھیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس سے۔ اگلی ویڈیو تک آپ انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔